اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ہم ووٹ کیوں دیں اور کسے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کیوں دیں اور ہم کسے ووٹ دیں؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں دو سوالوں کے جوابات اور جاننے پڑیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کمیونٹی کسے کہتے ہیں؟ کمیونٹی یعنی کچھ لوگ کہ جو اپنے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کریں تاکہ اپنے مشترکہ اہداف کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے ایک کمیونٹی خوجہ تیرہائی شیعہ اثنا عشری جماعت کراچی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ جہاں پر اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مشترکہ اہداف کو مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مشترکہ اہداف کیا ہیں؟ ہمارے مشترکہ اہداف بہت ساری چیزیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے مشترکہ اہداف میں سے ہے کہ ہماری کمیونٹی کے پاس ایک اچھا ہیلتھ کا نظام موجود ہو، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اچھا ایجوکیشن اور تعلیمی نظام بھی موجود ہو، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اچھا اسپورٹس کا نظام بھی موجود ہو اور دینی تربیت کا ایک بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہو۔ لہٰذا یہاں پر باری آتی ہے آپ کے سوال کے جواب کی کہ ہم ووٹ کیوں دیں اور کسے دیں۔ جو ہمارے مشترکہ اہداف ہیں ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کمیونٹیز کو لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہم میں سے جو بھی شخص اپنے اندر اس صلاحیت کو محسوس کرے کہ وہ کمیونٹی کو لیڈ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے یا کسی بھی اور سبب سے اپنے آپ کو بطور لیڈر پیش کرنا نہیں چاہتا تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی دانست میں جسے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے لیڈر بنانے کی صلاحیت کو محسوس کرتا ہے اسے منتخب کرے۔ یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کی اپنی کمپنی ہو، تو آپ اگرچہ کہ اپنے بھائی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہو، لیکن اگر آپ اس میں صلاحیت نہیں دیکھتے کہ وہ کمپنی کو ٹھیک سے چلا سکے گا تو کیا آپ کمپنی اس کے حوالے کریں گے؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے کمیونٹی کے پاس جو مختلف اثاثے موجود ہیں اور جو ہمارے مشترکہ اہداف اور سملر گولز ہیں، کیا ان کے حصول کے لیے اور ان اثاثوں کی حفاظت کے لیے آپ کسی بھی شخص کو صرف اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا یہ کہ وہ آپ کے ساتھ شخصی طور پر بہت اچھا ہے، آپ کسی بھی ایسے شخص کو منتخب کر لیں گے؟ تو جس طریقے سے پہلے آپ کا جواب نہ میں تھا، اسی طریقے سے اس وقت بھی آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ اب رہ گیا دوسرا سوال، اور وہ یہ کہ ہم کسے منتخب کریں۔ لہٰذا آپ کمیونٹی کے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان پلرز کی طرف نظر کیجئے کہ جن پر کمیونٹی کی بیس ہے۔ ہمارے جو مشترکہ اہداف ہیں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ہیلتھ کا اچھا نظام، ایجوکیشن کا اچھا نظام، اسپورٹس کا اچھا نظام، دینی تربیت کا اچھا نظام اور اسی طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹس اور دیگر چیزوں کا اچھا نظام، آپ نمائندوں کو غور سے دیکھیے اور غور سے دیکھنے کے بعد اس بات کو تلاش کیجئے کہ ان میں سے کون سا شخص ایسا ہے کہ جو ہیلتھ کے نظام کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو ایجوکیشن کے نظام کو اچھے سے چلا سکتا ہے، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو دیگر ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں انہیں بہترین انداز سے چلا سکتا ہے، جذبات سے عاری ہو کر ایک انتہائی ذمہ دار شخص کی حیثیت سے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم ترقی کا سفر تعلیمات محمد و آل محمد کے سائے میں کریں اور اس کمیونٹی کے ساتھ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار میں شامل ہو جائیں۔
مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو اس بار قوم کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، کالج کے زمانے میں جب اسلامیات کی کلاس پڑھایا کرتے تھے تو ایک جملہ اکثر دہرایا کرتے تھے، اٹس ہارڈ ٹو گین بٹ ہارڈر ٹو مینٹین۔